نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ نے بتائی ہے وہ عورتوں کے لیے بھی اسی طریقے سے ہے؟ جی اسی طریقے ہی سے ہے، اسی پہ ہی یعنی راج تحقیق میری اس مسئلے میں اہل حدیث اور جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ ہے کہ مرد و عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کافر کیا جنت میں جائے گا؟ قرآن کے رول کے تحت تو ایسا کافر جس پہ حق واضح ہو چکا ہے، اس کے باوجود اس نے کفر اختیار کیا ہے، وہ تو کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ باقی اہل فطرت ہیں جو لوگ جن تک بات صحیح نہیں پہنچی، بس ان کو موٹا موٹا توحید کا آئیڈیا تھا، ان کا معاملہ الگ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ہمارا کام صرف دعوت پہنچانا ہے اور حق بات لوگوں کے اوپر واضح کرنا ہے۔ شام کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ دعا کی قبولیت کا وقت تو بے شمار دفعہ ہوتا ہے۔ ہر فرض نماز کی اذان اور اقامت کے درمیان صحیح حدیث میں ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بارش تیز ہو رہی ہو، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور فرض نماز کے فوراً بعد دعا قبولیت کا وقت ہے۔ وہ ہم مانگتے ہی ہیں، سنت اذکار کرتے ہیں۔ شام کے وقت والا مجھے نہیں پتا، بس شام کے اذکار تو اس وقت کریں۔ عصر کے بعد قرآن پڑھا جا سکتا ہے، بالکل پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ جو اوقات کی ممانعت ہے یہ صرف نماز کی ہے، اور نماز بھی وہ جس میں سجدہ اور رکوع ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ بھی مکروہ اوقات میں پڑھا جا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 30 میرا نمازوں کے اوقات کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے۔ تسبیح فاطمہ سوتے وقت پڑھنا سنت ہے، بالکل سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ سنت ہر وہ عمل ہے جو آپ علیہ السلام نے خود کیا یا آپ نے تعلیم فرمایا۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، یہ حدیث پوری روایت کی ہے سیدنا علی نے کہ سیدہ فاطمہ ایک غلام مانگنے کے لیے گئی تھی، اور کہ بھی پہلے تو 2-3 دفعہ گئی تو وہ شرم کے مارے واپس ہی آ گئی، مانگ ہی نہیں سکی۔ نبی علیہ السلام خود آئے، اور حضرت علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک بسترے میں لیٹے ہوئے تھے، بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ نبی علیہ السلام پاؤں کی جانب سے ہمارے بسترے میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے مبارک قدموں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی۔ آپ پرائیویسی کا حال دیکھیں، سیدہ فاطمہ اور حضرت علی ایک بسترے میں ایک چادر کے نیچے ہیں، اور نبی علیہ السلام پاؤں کی طرف سے اپنی مبارک ٹانگیں اس میں داخل کر رہے ہیں، اور حضرت علی کہہ رہے ہیں ہم نے سینے پہ، یعنی سینے سے لگائے ہوں گے نا پھر قدم، وہ تبھی محسوس کی۔ اور پھر آپ نے کہا بھی کیوں آئی تھی بیٹی؟ انہوں نے پھر بھی نہیں کہہ سکی۔ حضرت علی نے کہا کہ میں نے بھیجا تھا، کہ دیکھیں ان کے ہاتھ کے اوپر کتنے نشانات پڑ گئے ہیں، چکی بھی چلاتی ہیں۔ یہ ہماری آج کی انڈیا پاکستان کی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں جی عورت کے ذمہ سے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کے ذمہ سارا کچھ سی، ٹھیک ہے، وہ چکی بھی چلاتی تھی، وہ سارے کام کرتی تھی۔ اور پھر یہ جو وائزین ہیں بڑا حساس کے اس قسم کی باتیں عورتوں کو بتا بتا کے باغی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر چیز دیتا ہوں کہ جب بسترے پہ آؤ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اور یہ تسبیحات بخاری اور مسلم میں فرض نماز کے بعد بھی آئی ہیں۔ سمندر کے برابر بھی، جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے تو دھل جائیں گے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں۔ 100 پورا کرنے کے لیے یا تو ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ دیں، تینوں 33 دفعہ پڑھیں اور ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کے تو 100 ہو جائے گا، یا تینوں 33 دفعہ اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ہمارے گرین کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اور رات کو سوتے وقت جو ہے وہ 33 اور 34 ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اور سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب وظیفہ دیا تو اس کے بعد میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ لیکن یہ حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ بخاری اور مسلم میں اسی حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ ایک تابعی نے پوچھا کہ جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ کرتے تھے؟ اے جنگ جمل صفین ہے، وہاں تو جان نہیں توڑی چھوڑ سکتی، یہ ہر جگہ آئے گی، ہر جگہ آئے گی۔ اب یہ حضرت فاطمہ کی جو تسبیح فاطمہ والی حدیث ہے ادھر بھی صفین آئی ہوئی ہے، یہ حدیث پوری یوں ہے۔ مجھے وہ یاد آ گیا، جون 2012 کی بات ہے، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی جمعہ پڑھانے کے لیے G10 کی مسجد میں آئے اسلام آباد۔ یہ میری آخری ملاقات تھی جو میں نے ان سے کی ان کی ہوش میں۔ اس کے بعد پھر 2013 میں تو قومے میں چلے گئے، تو انہوں نے جمعہ پڑھایا، تو جمعے کے دوران یہ حدیث آ گئی تسبیحات فاطمہ۔ اب میرے کان کھڑے ہو گئے، میں کہہ رہی ہوں بیٹھے نے سارے اہل حدیث، شیخ صاحب ادھی حدیث بیان کر دے رہے ہیں پوری، تو میں کہا انہوں نے جو ادھی کی تھی میں انہوں نے چھڈنا، میں تو پہلے کہنا کہ پوری حدیث بیان کرو۔ لیکن شیخ زبیر صاحب جب میں سامنے بیٹھا ہوں نا تو وہ ان کے 14 طبق روشن ہوتے تھے کہ میں نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا۔ پہلا تو انہوں نے حدیث بیان کرتے ہوئے لفظ استعمال کیا کہ مولا علی علیہ السلام نے، پہلے تو انہوں نے لفظ ہی مولا علی بولا،
اچھا 2-3 بار بول کے پھر انہوں نے کلیئر کیا کہ مولا کا مطلب ہے دلی محبوب. اور پھر یہ حدیث بیان کر کے نا پھر اینڈ پہ کہتے ہیں کہ بھی ایک تابعی نے پوچھا کہ جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ کرتے تھے تسبیحات فاطمہ والا, کیونکہ وہ آپ کے اوپر ایک مشکل وقت تھا, کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے, جنگ کے دوران ہے. تو مولا علی نے پھر اس کے جواب میں کہا کہ اللہ کی قسم میں نے صفین کی راتوں میں بھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا, میں نے ہمیشہ اس کو حرز جاں بنایا اس وظیفے کو. اور یہ یقین کریں اس وظیفے کو آپ عادت ڈالیں, پورے دن کی تھکاوٹ دور ہوگی. بیماری میں وظیفہ کریں, بیماری دور ہوگی. ایک معوذات صحیح مسلم میں آتا ہے, آخری 3 صورتیں نبی علیہ السلام کے گھر میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا آخری 3 صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے اس پہ پھونک دیتے تھے. اور یہ والا وظیفہ صفین کی راتوں میں, میرا ایک دفعہ تھا, میں نے کہا ایک کلپ بنایا جائے صفین کی راتوں میں اور آگے سوالیہ نشان, اور یہ حدیث پوری بیان کی جائے. ویسے میں نے یہ حدیث بہت پہلے بھی بیان کی, 2012 میں بھی, جو صلاۃ و تسبیح پہ میرا مسئلہ نمبر 91 ہے, اس میں نے یہ حدیث پوری بیان بھی کی تھی, صفین کی راتوں والا بھی. بعض لوگ ایاک نعبد پڑھتے ہیں, علماء سے سنا ہے کہ ایسے پڑھنا توحید کے مخالف ہے. لفظ نعبد ہے, نعبدو پڑھتے ہیں. نہیں, نعبدو تو نہیں ہے لمبا, دال کے اوپر پیش ہے, وہ آدھا الف کھینچا جائے گا ایک حرکت. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ٹھیک ہے, وہ نعبدو تو کوئی نہیں پڑھ رہا ہوتا. لفظ نعبد, نعبد تب ہے جب آپ وقف کریں, آدھی آیت میں تو آپ نے وقف نہیں کرنا نا, وہ تو ٹھیک ہے ایاک نعبد. اچھا یہ سوال لکھنے والا خود قرآن تو پہلے کھول کے پڑھ لے کہ قرآن میں دال کے اوپر جزم ڈلی ہوئی ہے یا پیش ڈلی ہوئی ہے, تو مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. نعبد و ایاک نستعین, اگر یہ آپ اس کو وقف کریں گے اس طرح کہ اس میں سورہ فاتحہ میں ایک اور چیز بھی آتی ہے, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کو وقف کریں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھر تو ٹھیک ہے, لیکن وقف تو نہیں کرنا ہوگا. اسی طریقے سے اہدنا الصراط المستقیم ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, لیکن اگر اس کو بھی پیچھے ملائیں گے نا تو یہ اہدی نہیں بنے گا, نہدی بنے گا, کیونکہ نستعین کے اوپر پیش ہے تو لفظ ہے نستعینو, اور آگے آگے الف اور ہا, الف اڑ جائے گا, نون ڈائریکٹ ہا کے ساتھ ملے گی, تو یہ بنے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین نہدنا الصراط المستقیم. جس طرح آتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد, لیکن ملا کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, چھوٹی نون خود لگانی پڑ جائے گی. ٹھیک ہوگا جی, یہ عربی ہے, عربی تھوڑی بہت آتی ہے منوی. اچھا جی, کیا عدت میں عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ کیا ضرورت ہے نکلنے کی؟ بالکل نہیں نکلے گی, سوگ کرے گی, کسی خوشی کی سرمنی میں حصہ نہیں رکھے گی, اور عدت کے دنوں میں بھی انہی لوگوں سے پردہ کرے گی جن لوگوں سے پہلے کرتی تھی. وہ اکثر لوگ کہتے ہیں دماد سے بھی پردہ ہو جائے گا, دماد سے پردہ نہ عدت کے دنوں میں نہ اس سے پہلے. اور عدت کا مطلب صرف ہے کہ اس نے سوگ کرنا ہے 4 مہینے 10 دن, وہ جو مرنے کے اوپر ہے, اور حاملہ ہے تو وجہ حمل ہوگی, تو گھر سے باہر نہیں نکلے گی الا یہ کہ اس کو بیمار ہو جاتی ہے کہ ہاسپٹل لے کے جانا پڑ جاتا ہے, یا اس کا کوئی پرسان حال نہیں, اس کی وجہ سے اسے کچھ کرنا پڑ جاتا ہے, وہ معاملہ ایک الگ ہے, وہ ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے, اس میں آپ مطلب کوئی چھوٹ والا معاملہ ہو سکتا ہے. باقی بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی وہ ساڈی اماں جی بڑی بڈھی ہو گئی ہے جی, ان تو پیریڈز بھی نہیں آتے, انہوں کیڑی عدت کی ضرورت ہے. عدت اللہ کا حکم ہے, وہ آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے, چاہے بوڑھی ہو چکی ہے چاہے جوان ہے. 100 سال کی بھی عورت اگر بیوہ ہوئی ہے اس نے عدت کرنی ہے, اور عدت کو اتنی بڑی پابندی نہیں ہے, گھر سے تو ویسے ہی عورت کو نہیں نکلنا چاہیے, اور اگر اتنی بوڑھی ہو چکی ہے تو ان سے ویسے ہی گھر بہنا چاہیے, وہ کیوں کر دی بھی باہر جا کے, بہت بوڑھی ہو چکی ہیں جی, ان کو تو عدت میں یہ نہیں ہے کہ اس نے کو خیمہ لگا کے ایسے مل بیٹھ کے بیٹھ جانا ہے, عام نارمل لائف گزارے گی, خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گی, کسی بھی شادی بیاہ میں نہیں جائے گی, گھر کے اندر رہے گی. ٹھیک ہو گیا جی, ابھی اذان شروع ہونے والی ہے, آپ لوگ بھی جو ہے نا وہ جی ملازمت چھٹیاں لے, مل جاتی چھٹی, حاملہ عورت کو بھی مل جاتی ہے, بالکل چھٹی لے, اللہ کا حکم اپنی جگہ, ملازمہ ہونے سے شریعت نہیں بدل جائے گی. اچھا جی, اذان کا جواب دیں, پھر انشاءاللہ 4:45 بجے ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ, اور پھر باقی گفتگو انشاءاللہ نماز عصر کے بعد ہوگی انشاءاللہ. ہاں جی جناب, نماز عصر کے وقفے کے بعد
کیا عدت میں عورت والد کے جنازے میں چہرہ دیکھنے کے لیے جا سکتی ہے؟ کیونکہ اس پہ علماء دیوبند بہت سخت کمنٹس کرتے ہیں کہ نہیں جا سکتی. پتہ نہیں یہ کون سے علماء دیوبند ہیں جو کرتے ہیں. ان کی فقہ میں بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جب اس طرح کی کیٹاسٹرافک کنڈیشن بن جائے تو وہ نہیں جا سکتی. بیمار ہو یا کوئی میت والا معاملہ ہو جا سکتی، کیوں نہیں جا سکتی ہے. اور اس میں جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی انہوں نے روایتیں بھی کوٹ کی ہوئی ہیں کہ خاوند کی اجازت کے بغیر وہ باپ کا چہرہ بھی نہیں جا کے دیکھ سکتی. اگر خاوند بیوی کو اجازت نہیں دیتا گھر سے نکلنے کی تو وہ نہیں نکل سکتی. بالکل جھوٹ ہے. یہ تو دل جلے تھے کچھ خاوند جنہوں نے بیٹھ کے یہ ساری باتیں گھڑی ہیں. اسلام میں اس طرح کا ظلم کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل جھوٹ ہے یہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی اچھی سی کتاب بتا دیں. قرآن حکیم. نبی علیہ السلام کی سیرت پہ سب سے اتھینٹک کتاب کتاب اللہ ہے، اور باقی جتنی کتابیں ہیں اس میں جھوٹے سچے مضبوط کمزور سارے واقعات موجود ہیں. سیرت النبی پہ سب سے بیسٹ کتاب ہے قرآن حکیم. اس کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو صحیح بخاری، صحیح مسلم. پوری آپ کی سیرت ہی ہے کہ آپ علیہ السلام کیسے کھانا کھاتے تھے، کیسے نماز پڑھتے تھے، کیا کرتے تھے. اتھینٹک چیز تو وہی ہے. باقی اگر آپ کہیں کہ وہ بایوگرافی والی کہ آپ کی والدہ کا کیا نام تھا، آپ کے دادا کا کیا نام تھا، اس قسم کی کتابیں وہ انٹرسٹ کے لیے آپ ضرور پڑھیں. ان کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ دین کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا تو قرآن حکیم میں نبی علیہ السلام کے اوپر کوئی چیپٹر ہوتا جس میں لکھا ہوتا کہ آپ فلاں گھر میں پیدا ہوئے، آپ کے ابو کا یہ نام تھا، آپ کی امی کا یہ نام تھا. قرآن میں کوئی نہیں آیا، اسی لیے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے اور پہلو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ علیہ السلام کو فالو کرنے کے اعتبار سے. باقی اس قسم کی آپ کو انفارمیشن چاہیے تو ایک اہل حدیث عالم ہے، ان کی کتاب ہے ایوارڈ یافتہ، پوری دنیا میں ٹاپ آف دا لسٹ سیرت کے اوپر کتاب ہے الرحیق المختوم. صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی انڈیا کے عالم دین تھے، مبارک پور کے رہنے والے تھے. ان کی کتاب ہے الرحیق المختوم، آپ کو مل جائے گی. آپ کسی بھی اچھی دکان پہ جا کے کہیں سیرت کی ایوارڈ یافتہ کتاب بتائیں جس کو شیخ فیصل ایوارڈ، دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ملا ہوا ہے، تو وہ آپ کو کتاب بتا دیں.